اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 100 بائے اردو داستان۔ سفید گھوڑا زمین سے پیٹ لگائے دوڑ رہا تھا۔ راستے میں کنگ لوئی کو اپنے بہت سے ساتھی پہاڑوں میں سرگرداں ملے تھے۔ کئی جگہ رک کر اس نے ان کی کامیابی کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن ان کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھ کر خود ہی اس نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شیران ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملا تھا، لیکن کنگ لوئی کو یقین تھا کہ اسے تلاش کر لے گا۔ پھر ایک مخصوص جگہ پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اتر پڑا۔ اس نے گھوڑے کو لات ماری اور گھوڑا وہاں سے کافی دور چلا گیا۔ کنگ لوئی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحات آنکھیں بند کیے وہیں بیٹھا رہا، پھر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور زمین کو سونگھنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اس طرح زمین کو سونگتا رہا، پھر اس کی گردن ایک طرف مڑ گئی۔ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا۔ اس نے زمین پر ایک گول نشان بنایا اور وہاں سے آگے کی سمت بڑھنے لگا۔ جس سمت اس نے رخ کر کے دیکھا تھا، وہ آگے بڑھتا ہوا کئی قدم چلا گیا۔ پھر اس نے آسمان کی جانب گردن اٹھائی اور فضاؤں میں سونگنے لگا، اور پھر بڑے اطمینان سے اس پہاڑی دراڑ میں داخل ہو گیا جس میں شیران اور سدھاشی نے سفر کیا تھا۔ مسلسل سفر کرتا ہوا وہ سرنگ میں داخل ہوا اور پھر اس کے دہانے سے باہر آ گیا۔ فضاؤ، ہواؤ، میں تمہارا پجاری ہوں۔ میں لاکھوں انسانوں کی تقدیر کا مالک ہوں۔ میری مدد کرو، مجھے اپنے دشمن کی تلاش ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا۔ مقدس دیوتاؤ، میں نے تمہارے نام سے سفر کا آغاز کیا ہے۔ میں ناکامی نہیں چاہتا۔ اس کی ہیبت ناک آواز پتھروں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ سرنگ کے دہانے سے وہ چند قدم آگے بڑھا اور فضاؤں میں سونگنے لگا۔ پھر اسی طرح دو زانوں بیٹھ کر اس نے زمین سونگی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نظر آئی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، میرے نادیدہ رہبرو، میں تمہارا شکر گزار ہوں، اس نے پر مسرت آواز میں کہا اور آگے بڑھتا رہا۔ یہ راستہ صرف اسی سرنگ سے گزر کر اس طرف نہیں آتا تھا، بلکہ اگر لوئی بستی سے بائیں سمت گزر جاتا تو چند دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزر کر اس علاقے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ لوئی کو یقین تھا کہ اس کا کوئی آدمی اس علاقے میں نہیں پہنچا ہوگا۔ اس وقت شیران کی گمشدگی کا راز اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھتا رہا۔ پورا دن گزر گیا، ساری رات وہ چلتا رہا تھا۔ آرام اب مجھ پر حرام تھا۔ یہ مقدس عہد جو گہرے سبز رنگ کی پٹی کی شکل میں اس کی پیشانی پر جگمگا رہا تھا، یہی تھا کہ جب تک اپنی منزل نہ پالے گا، دنیا کا ہر عیش خود پر حرام کر لے گا۔ اس کے قدم اس وقت تک نہ رکیں گے جب تک حواس یا زندگی قائم ہے، اور عالم ہوش میں اگر اس نے گوہر مراد نہ پایا تو ہرا کاری ہی اس کی منزل تھی۔ موت صرف ناکامی کی موت، زندگی صرف کامیابی کی زندگی۔ صبح کی سرد ہوائیں اس کے بدن کو چھونے لگی، آنکھیں جل رہی تھی، لیکن ابھی تو وہ ایسی کئی راتیں اور کئی دن گزار سکتا تھا۔ ابھی تو تلاش کی ابتدا ہوئی تھی۔ اگر گھوڑا اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اس کے عزم کا ساتھی نہیں بن سکتا تھا، اس کی طرح مشقت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری شام ہو گئی اور پھر رات آ گئی۔ اس وقت وہ ایک حسین ترین علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ ساری رات اس نے سفر جاری رکھا اور صبح کو وہ درہ رسان کی وادی میں داخل ہو گیا۔ ہوائیں رہنما تھی۔ رسان ابھی دور تھا کہ دفتن اسے ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ دوڑتا ہوا اشیا کے پاس پہنچا۔ ہاں، یہ اس کا واہمہ نہیں تھا، یہاں آگ جلائی گئی تھی۔ دو ایسے پتھر پڑے ہوئے تھے جن سے آگ روشن کی جا سکتی تھی۔ پھر تھوڑے فاصلے پر اسے خون نظر آیا۔ خون کے پاس ہی 3 خرگوشوں کی کھالیں، اور پھر ان کے نزدیکی کھائے ہوئے خرگوشوں کی بدن کی ہڈیاں۔ یہ ثبوت کافی تھے۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی، اس کے پورے بدن میں بجلیاں بھر گئی تھیں۔ وہ کسی چست و چالاک انسان کی طرح دوڑ رہا تھا جس نے ابھی دوڑنے کی ابتدا کی ہو۔ کبھی کبھی وہ رک کر فضاؤں میں شیران کی بو سونگتا اور پھر دوڑنے لگتا۔ پھر اس نے کچھ بلندیاں طے کی اور اوپر پہنچ گیا۔ یہ دریا رسان کے کنارے کے بلند و بالا پہاڑ تھے۔ پھر ایک ڈھلان سے اس نے سر ابھارا تو اس کی نگاہوں نے ایک انسان کو دیکھا، اور یہ انسان شیران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہاں، وہ شیران ہی تھا۔ شیران نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ لوئی نے زپند لگائی اور دوڑتا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ شیران کے انداز میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بڑے سے بڑا جیادہ بھی اس وقت لوئی کی حیت دیکھ کر دل چھوڑ سکتا تھا، لیکن یہ گوشت اور ہڈیوں کی چٹان خوف سے ناشنا تھی۔ وہ بے تکلفی کی نگاہوں سے لوئی کو دیکھ رہا تھا۔ دوستی کے قاتل، مکار بھیڑیے، یہ پہاڑ میرے ہیں، ہوائیں میری تاج ہیں، کیا وہ مجھے تیرا پتہ نہ دیتی؟ بول، اب کہاں جائے گا میرے ہاتھوں سے بچ کر؟ واہ، بینکاک کے نائٹ کلبوں اور سرکسوں میں تیری جیسی شکل و صورت کے مسخرے اکثر نظر آتے ہیں۔ اس ویرانے میں تیری شکل مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ کنگلو، یہ لگتا ہے جیسے میرا دوست ان ویرانوں میں میرے لیے تفریح تباہ کا سامان لے کر آیا ہو۔ بندر، تو نے کبھی اپنی صورت دیکھی ہے آئینے میں؟ کیا تو الفاظ کہنے کے قابل ہے کہ میں تیرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں بھاگوں گا؟ شیران نے جواب دیا۔ یہ پہاڑ، یہ ویرانے تیری موت کا منظر دیکھیں گے شیران، اور یہ موت ایسی اذیت ناک ہوگی کہ کبھی کسی کو اتنی اذیت دے کر قتل کیا گیا۔ میں تیرے بدن کی ایک ایک بوٹی اتار دوں گا۔
तेरी हड्डियां काट कर तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और तेरी मौत का मंजर देखूंगा तो इसी काबिल है। काश तू मेरे हाथों से ना मारा जाता। ये आरजू तेरे दिल में कैसे पैदा हुई किंग लुई? तुझे मेरी जात से इतनी दिलचस्पी क्यों है? शीरान ने सवाल किया। इसलिए कि मैंने तेरे बारे में बेहतर तौर से सोचा था। मैंने तुझे अपना दोस्त बनाकर रखने का फैसला किया था और सोचा था कि कबीले में तुझे एक नुमायां इज्जत और मुकाम दूंगा, लेकिन तूने मेरी जड़ ही काट दी। सुदाशी कहाँ है? इसे मेरे हवाले कर दे। तू इसे अपनी तहवील में नहीं रख सकेगा। गोया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, शीरान ने कहका लगाकर कहा। किंग लुई ने इसे कुछ फासले पर खड़ा भूखी निगाहों से उसे देख रहा था। कभी कभी इसकी नजरें अतराफ में भटकने लगती थीं। सुदाशी का अंजाम शायद वो देख नहीं सका था। वैसे भी काफी फासला था और किंग लुई इसी वक्त सामने आया था जब शीरान सुदाशी को ठिकाने लगा चुका था। वैसे शायद किंग लुई को यह भी खदशा हो कि सुदाशी किसी तरफ से निकलकर इस पर हमलावर ना हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी थी कि किंग लुई इसके खानदान का दुश्मन है और इसके बाप यातान ब्रोमा किंग लुई की वजह से दरबदर हुआ था। और ये भी जानती थी कि वो किंग लुई इसकी कुर्बानी देकर अपने मनसब की तकमील चाहता है, जबकि शायद शीरान ने इसे बहला फुसला कर ये एहसास इसके दिल से निकाल दिया होगा कि वो उसका दुश्मन है। और कौन जाने इस शीरान के अल्फाज हकीकत पर मबनी है या इसकी कोई चाल है। किंग लुई ने बेपनाह तजर्बा रखने के बावजूद पहाड़ों के इस दीवाने की फितरत के हर पहलू से नावाकिफ था। इसने हमेशा इसमें मुतजाद कैफियत पाई थी और लम्हा बलम्हा बदल जाने वाला ये शख्स किसी भी मसले में काबिल भरोसा नहीं हो सकता था। बिलाशुबा वो दलेर था, बेजिगर था, किसी को खातिर में न लाने वाला था और किंग लुई की सिफात बेहद पसंद थी क्योंकि ये सिफात खुद इसमें मौजूद थी। लेकिन वो बदनसीब ये नहीं जानता था कि शीरान कभी इस तरह इसकी राह में आएगा और इसकी ज़िंदगी भर की मेहनत को यूं अकारत कर देगा। शीरान के इत्मीनान में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था। बस ये लग रहा था कि किंग लुई के बजाय कोई अहमक सा आदमी इससे लाफो गुजाफ कर रहा है और इसकी बकवास का कोई मकसद नहीं। किंग लुई ने तो देखते हुए कहा, शीरान, सुदाशी कहाँ है? यही मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं तुमको बता चुका हूँ कि वो मेरे इंतकाम का शिकार होगी। मैं इस बकवास पर अब यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। तो लगता है जैसे तेरी फितरत में कोई तब्दीली पैदा हो गई है और यूं भी महसूस होता है कि इन वीरानों में जहाँ सुदाशी यातान बुरुमा के साथ रह चुकी है वो तुझे औरत से रूशनास करा चुकी है और तुझ जैसे अहमक के ज़हन पर सिर्फ वही औरत एक औरत सवार है। वरना कबीले में मैंने तुझे हर तरह की पेशकश की थी जिसे तुमने नामंजूर कर दिया है। किंग लुई, तू जिन हालात में यहाँ तक पहुँचा है उसके बाद तेरी हिमाकत की गुफ्तगू मुझे अजीब लग रही है। तो अपनी हुकूमत की तकमील के लिए अगर सुदाशी के अलावा किसी और लड़की को मुंतखब कर लेता तो यकीन कर मैं तेरा दस्ते राज साबित होता। लेकिन तूने ये ना सोचा, अहमक वो लड़की जिसने मुझे कसम दी थी कि अगर मैं इसे कत्ल न कर सका तो बेहजाद सलामन का बेटा नहीं हूँ। भला वो किस तरह मेरे हाथों बच सकती थी? मुझे अपने मुर्दा बाप की रूह पर तो ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करना था। सुधाशी 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 कहाँ है? दफतन किंगलू के अंदाज में बेचैनी सी पैदा हो गई। शीरान के लहजे, इसके अंदाज और सुदाशी की मुसलसल गुमशुदगी ने एक खौफनाक एहसास उसके जहन में पैदा कर दिया था। अब इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और गुर्राई हुई आवाज में बोला, सुदाशी कहाँ है? देखना चाहता है लेकिन अफसोस तू उसे देख न सकेगा। और ये भी अनोखी बात है कि थोड़ी देर हो गई है। अगर तू 10 मिनट कबल यहाँ पहुँच जाता तो सुदाशी की मौत का मंजर अपने आंखों से देख लेता। हाँ, सिर्फ 10 मिनट पहले वो इसी बुलंदोबाला चट्टान से नीचे गहराइयों में चली गई। मैंने उसे हलाक कर दिया और अब इसकी लाश इस होलनाक रवानी में चट्टानों से टकराती हुई गले मिले कपड़े की तरह जगह जगह से फट गई होगी। धज्जियां उड़ गई होगी इसके बदन की। समझा? ये था इंजाम तेरी उस सुदाशी का जिसे तू कुर्बानगाह की भेंट चढ़ाना चाहता था, जिसे तू अपने हाथों से कत्ल करना चाहता था। लेकिन किंग लुई, ये किसी तरह मुमकिन नहीं था कि जिसे शीरान अपने इंतकाम का शिकार बना चुका हो वो किसी और के हाथों मौत का शिकार हो जाए। नहीं, तू बकवास करता है, झूठ बोलता है। सुधाशी, सुधाशी सामने आ, सुधाशी सामने आ। ये शख्स तुम्हारा दुश्मन है, ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आओ मेरे सामने आओ, सुधाशी, सुधाशी। किंग लुई पागलों की तरह चीखने लगा, लेकिन इसके हलक से निकलने वाली ये आवाजें शीरान के कहकों को बुलंद कर रही थी। शीरान चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस रहा था और इसका मजाक उड़ा रहा था कि किंग लुई खामोश हो गया। इसकी आंखों में खून झलक रहा था और इसके बदन में हल्की हल्की लर्जिशें नुमायां थी। इसने भारी लहजे में पूछा, शीरान, तुझे अपनी मुर्दा माँ की कसम, अपने मुर्दा बाप की कसम,
اپنے قبیلے کی قسم مجھے بتاؤ، تو نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے؟ کیا سداشی واقعی تیرے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئی؟ پہاڑوں کے بیوقوف، لوئی قبیلے کے احمق، شیران کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سداشی کو میرے ہی ہاتھوں مرنا تھا، میرے ہی لیے مرنا تھا۔ میں کسی اور کے لیے اسے موت کے آغوش میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس کی زندگی اور موت میرے لیے مخصوص ہو گئی ہو، مجال ہے کسی کی کہ وہ اسے حاصل کرے اور موت کے گھاٹ اتارے۔ میرا نام شیران ہے۔ او کتے کتے، تو نے میری ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تو نے لوئی خاندان کی تاریخ کو مٹا دیا۔ تو نے ہماری تقدیریں سیاہ کر دی۔ میں اس سیاہی میں تیرے خون کی سرخی گھول دوں گا، اور یہ سیاہی سیاہی نہیں رہے گی، بلکہ تیرے خون کی آمیزی سے ایک عجیب رنگ اختیار کرے گی۔ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا شیران۔ سب کچھ چھن چکا ہے مجھ سے، اس کے بعد صرف تیری زندگی ہے جو میری ملکیت ہے۔ تجھے قتل کرنے کے بعد میں بھی اس چٹان سے کود کر خودکشی کر لوں گا، لیکن تیرا قتل میرا ایمان ہے۔ کنگ لوئی نے اپنا چوڑا کھانڈا سنبھال لیا، اس کے مضبوط دستے پر اپنے ہاتھ کی گریف سخت کر لی، پھر اپنے پیروں کو عجیب انداز میں جنبش دینے لگا۔ یہ رقص کرنے کا سا انداز تھا، اور یہ رقص لوئی قبیلے کا موت کا رقص تھا۔ جنگجو جب اپنے مد مقابل کے سامنے جاتے تھے تو موت کے دیوتاؤں کو آواز دیتے تھے، اور یہ دیوتا ان کی پشت پناہی کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ دیوتاؤں کے رقص کے بعد ہی مد مقابل کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ موت، صرف موت، اپنی ہو یا اپنے دشمن کی، اور شیران موت کے اس رقص کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بھاری بھرکم بدن کا یہ شخص پھدکتا ہوا بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑا۔ تیرے لیے کوئی دلچسپ فکرہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ناچتا رہ، بلکہ بہتر یہی ہے کہ تو ناچتے ناچتے مر جا، کیونکہ شیران کو قتل کرنے کا عزم کبھی پورا نہیں ہوگا۔ شیران نے کہا، اور اس وقت کنگ لوئی نے اپنا ایک ہاتھ زمین پر ٹکایا اور ایک زوردار لہر آئی، اور پھر کھانڈے کی گونج فضا میں ابھری۔ ہوائیں کاٹتا ہوا کھانڈا شیران کی طرف لپکا، اور شیران اس کی زد سے ہٹ گیا۔ بلا شبہ پروکار دشمن ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک دوسرے کو خاطر میں نرانے والے، جن کے انداز سے صرف اور صرف موت جھلکتی تھی، موت کا خوف نہیں۔ کھانے کے گھومنے کی آوازیں ایک مسلسل ساز بن گئی تھیں۔ وہ اسی برق رفتاری اور مہارت سے گھوم رہا تھا کہ ہوا میں اس کی آواز معدوم نہیں ہو رہی تھی۔ شیران اس کی زد میں نہیں تھا، لیکن کھانڈے کی چمک کی لکیروں پر نگاہ جمائے مستعد تھا۔ لوئی نے حلق سے ایک وحشیانہ آواز نکالی اور ایک بار پھر شیران پر حملہ ور ہو گیا۔ شیران نے دلیری کا ثبوت دیا۔ وہ کھانڈے کی چمکدار لکیروں پر نگاہ جمائے اپنے آپ کو اس کی زد سے بچاتا رہا، اور لوئی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ کانتا کا یہ طریقہ صرف انہی قبائل میں آزمودہ تھا۔ کسی اجنبی شخص کھانڈے کی زد سے بچے بغیر اس کے حملے سے محفوظ رہنے کی تکنیک نہیں آ سکتی تھی۔ یہ مقامی جنگجو ہی تھے جو اس طریقہ جنگ سے بچنا جانتے تھے، لیکن یہ اجنبی کنگ لوئی کے اس داؤ پر شکست دے رہا تھا۔ ایک تنہا شخص ایک قبیلے کے ہونے والے حکمران کے ان وحشیانہ حملوں سے بچ رہا تھا، جو اگر ہزاروں انسانوں کے مجمع پر کیے جاتے تو ان کے لیے بھی بچنا مشکل ہوتا تھا، اور انہیں بھاگنے میں ہی آفت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن شیران اپنی جگہ پر مردی سے جمے رہ کر کنگ لوئی کے اس شاہانہ وار کو ناکام بنا دیا تھا۔ لوئی کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کے دل میں ایک آواز پیدا ہوئی، کاش یہ شخص اس کا دشمن نہ ہوتا، کاش اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن اس نے اس احساس کو فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ شخص تو اس کی امیدوں کا، اس کے مستقبل کا قاتل ہے، نہ صرف اس کا بلکہ اس کے قبیلے کے مستقبل کا قاتل۔ سارا لوئی قبیلہ کنگ پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اور اب یوں ہوگا کہ جب کنگ لوئی واپس اپنے قبیلے نہیں پہنچے گا تو فاتوس بوتو فوری طور پر لوئی کی حکومت سنبھال لے گا، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کو یہ منصب سونپ کر علیحدہ ہو جائے۔ سو لوئی کے بارے میں خود اس کے قبیلے میں کچھ ایسے احساسات پیدا ہو گئے تھے جنہیں پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ برومیوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوئی تھی ان دنوں، اور یوں ہوئی تھی کہ لوئی نے سمجھ لیا تھا کہ اب بھلا اس کے راستے میں کون مزاحم ہے۔ حکومتوں سے ملنی ہی ہے، اور وہ کیوں تکلف یا تعرض کرے، کیونکہ برومیوں کو اس کے دور حکومت میں کتوں کی سی زندگی گزارنی ہی تھی، اور وہ سارے مخالف جو اب تک یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ممکن ہے برومیوں کو اقتدار مل جائے، اب اپنی موت کے منتظر تھے۔ لیکن ہوگا یوں کہ جب لوئی سداشی کی تلاش میں ناکام ہو کر واپس پہنچے گا تو برومیوں کی بنائے گی، اور وہی حشر لوئی خاندان کا ہوگا جو برومیوں کا ہونے والا تھا۔ سو ایسا شخص جو لوئی قبیلے کی انتہا مہلک ہو، قابل ہمدردی نہیں تھا، اس کا قتل ضروری تھا۔ اور اسی سوچ کے درمیان شیران کی آواز ابھری، تم رک کیوں گئے کنگ لوئی؟
क्या तुम्हारे खाने की पहुंच यहीं तक थी? अगर ये मेरे हाथ में होता तो सिर्फ चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी के होते। ये खंजर देख रहे हो किंग लुई? शिरा ने अपने हाथ में खंजर निकाल लिया। पहचानते हो इसे? ये वही है जो तुमने मुझे तोहफतन पेश किया था। अगर तुम्हारे दिए हुए वो हीरे इस वक्त मेरी जेब में होते तो मैं उन्हें पत्थरों की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उन्हें तुम पर फेंक कर मारता तो क्या असर करते। इसलिए किंग लुई, मैंने तुमसे सिर्फ कहा था कि एक आबदार खंजर इन हीरो से कहीं ज्यादा कीमती और कारामद होता है। चमकदार पत्थरों के पुजारी बेबसी की मौत का शिकार होते हैं, जबकि ये खंजर तुम्हारी मौत का बायस बन जाएगा, मेरे दुश्मन की मौत का बायस। तुम्हें इस खंजर से कत्ल होकर मुसरत होगी किंग लुई, क्योंकि ये तुम्हारा ही तोहफा है। लुई ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने एक बार फिर खांडा घुमाना शुरू कर दिया। ये मशक होती थी आइंदा हमलों की, और ये तमाम तरीकाकार जंगी उसूलों से वजह किए गए थे। पहले किंग लुई ने इसी तरह खांडा घुमाया था जिस तरह किसी गीत के सुर होते हैं, और वो गीत इन्हीं सुरों पर तरतीब दिया जाता है। इस तरह इस तरीका जंग के भी पैंतरे होते हैं। पहले इन पैंतरों को एक स्थायी की शक्ल में तरतीब दिया जाता है और इस तरह हमले का तयन कर लिया जाता है, यानी इसमें वो तमाम प्रोग्राम तय होता है, वो पूरा लाहे अमल बनाया जाता है जो दुश्मन पर हमला करने के लिए हो। हर बार का सवाल और इसका जवाब इन पैंतरों में पोशीदा होता है, और ये पैंतरे जो अपनी जुबान रखते हैं, इन्हें समझना हर किसी का काम नहीं होता। बरसों की मश्क और रियाज इन फनून जंग की जुबान सिखाता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो जानवर जिसने चट्टानों की गोद में परवरिश पाई थी, इन सारी चीज़ों से बच रहा था। फिर जब फजा में एक और मुसलसल गूंज उभरी तो शिरान संभल गया। उसने खंजर अपनी मुट्ठी में दबाए रखा था, और इसी बार दर हकीकत किंग लुई के हमले ऐसे नप्पे तुले और तूफानी थे कि शिरान को बार बार उछलकर अपनी जगह छोड़नी पड़ी। खाना जमीन तक जाता, लेकिन इससे आधा इंच ऊपर रह जाता। इसकी धार पर कोई निशान नहीं पड़ने दिया जाता था लुई ने, लेकिन निशान तो शिरान के बदन पर भी नहीं पड़ा था। खांडे की झपटी अगर शिरान के बदन को मस कर जाती तो जहां वो इसके बदन को छूती वहां कोई गहरा शिकाफ यकीनन डाल जाती, लेकिन शिरान इससे बचता रहा। दफतन वो जमीन पर गिरा और खांडा एक दायरा बनाकर इसके सर की तरफ लपका, लेकिन लुई यहाँ भी शिरान को डाज देने में नाकाम रहा था। अगर खांडा इसके सर के टुकड़े टुकड़े उड़ाने के बजाय इसके सीने या पेट या पैरों का रुख करता तो कहीं भी कामयाब हो जाता। लेकिन लुई की खुशबख्ती होती, लुई ने सर का इंतखाब किया, इसीलिए किया था कि एक ही बार में सर अलहदा हो जाए। वो शिरान के बकिया बदन को भूल गया था, और ये भी भूल गया था कि ये वैसी सिफ्त दिलेरी नहीं, चालाक भी है। शिरान ने अपना सर इसकी जर से बचाया और अपने दोनों टांगों को जोड़कर पूरी कुव्वत से दोनों लातें लुई की पिंडियों पर मारी। हर चंद के लुई एक सतून की माने था, लेकिन इस सतून पर पड़ने वाली जरब भी किसी बिल्डोजर की जरब से कम नहीं थी। इसके पांव जमीन से उखड़ गए और वो एक कलाबाजी खाकर औंधा हो गया। गर्दन में बहुत जोर का झटका आया था। खांडा जमीन पर गिरकर इसके हाथ से निकल गया था, लेकिन लुई ने सांप की तरह करवट बदली और खांडे को अपने चौड़े बदन के नीचे छुपा लिया। वो नहीं चाहता था कि इसका दुश्मन छलांग लगाकर इसके हथियार को काबू में कर ले। नहीं किंग लुई, तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो। उठो, खांडा उठाओ। उस वक्त तक अपनी आरजू पूरी करते रहो जब तक खुद महसूस कर लो कि शिरान तुम्हारे बस की चीज नहीं। आखिर तुम्हारा मुझ पर कुछ हक बनता है। दोस्ती रही हमारी, और इसमें दोस्ती के नाम पर तुम्हें तुम्हारी आरजू पूरी करने का मौका देना चाहता हूँ। उठो मेरे दोस्त, खांडा उठाओ। मैं तुम पर वार नहीं करूँगा, और जब मैं तुम पर वार करूँगा तुम्हें इससे आगाह कर दूंगा, ताकि तुम्हें अपना और शिरान का फर्क महसूस हो जाए। उठो। लुई एक बार फिर तड़पता और खांडे का दस्ता अपनी मुट्ठी की गिरफ्त में लेकर खड़ा हुआ। इसके होशो वक्त रुखसत होते जा रहे थे। सुदाशी की मौत के बाद अब इसके जिंदगी का कोई जवाब नहीं रह गया था, सिवाय इसके कि शिरान को कत्ल कर दे। वो अपनी मुसलसल कोशिशों में मुसलसल नाकामी हो रहा था। ये नाकामी इसकी अपनी शख्सियत पर भी ज़रब रखती थी। इसने तो लातादाद दुश्मनों में घिरकर भी सिर्फ मौत बख्शी थी। नाकामी का मुंह इसके किसी वार ने कभी नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त इसकी तमाम कुव्वतें सल्ब हो गई थी, या फिर मद्दे मुकाबिल ही न मरने वालों में से था। इसकी तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही थी, और अब इसे एहसास हो रहा था कि काश जिस बात में आकर सिर्फ खांडा लेकर न निकल खड़ा होता। हर जगह बर्तरी हासिल नहीं हो सकती, कहीं कहीं नाकामी का मुंह भी देखना पड़ता है। इसने हर वो दाव आजमा लिया जिसका वो माहिर था, लेकिन मद्दे मुकाबिल की मौत इसके मुकद्दर में नहीं लिखी हुई थी। तकदीर इससे रूठ गई थी और देवता इससे नाराज हो गए थे। तब शिरा ने खंजर को फजा में उछाला और मुट्ठी में लेकर फिर बोला, मैं तेरे इस खेल से ज़्यादा देर तक महसूस नहीं हो सकता किंग लुई, अब मुझे संभाल। किंग लुई ने खांडे को दो हिस्सों में जुम्बश दी और फिर उसे दोनों हाथों में पकड़कर सीधा खड़ा हो गया। अब इसके धार का रुख शिरान की जानिब था और किंग लुई के दोनों पांव नीचे से चौड़े हो गए।
شیران خنجر ہاتھ میں لیے پینترے بدلتا رہا اور پھر اس نے کنگ لوئی کو ایک جھکائی دی۔ وہ زمین پر بیٹھا اور لوئی پوری قوت سے اس پر چڑھ دوڑا، لیکن در حقیقت لوئی شیران کا مد مقابل نہیں تھا۔ یہ جھکائی تو صرف دھوکہ دینے کے لیے تھی، لوئی کا توازن بگاڑنے کے لیے تھی۔ لوئی تو اس پر سیدھا آیا تھا، لیکن شیران نے بائیں طرف چھلانگ لگائی اور پھر فوراً دائیں طرف۔ لوئی اپنے وزنی کھانڈے کی زد سے جیسے عدم توازن کا شکار ہوا۔ شیران کا لمبا ہاتھ پھیلا اور لوئی کے پیٹ کو چھوتا ہوا نکل گیا۔ خنجر کا اتنا جچا تلا وار شاید ہی کبھی کسی نے زندگی میں دیکھا ہو۔ لوئی کا پیٹ تقریباً 12 انچ کی لمبائی میں پھٹتا چلا گیا۔ خنجر بڑی صفائی سے اس کے پیٹ سے ہوتا ہوا نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو لوئی کو احساس بھی نہ ہوا کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر جب انتڑیاں کٹنے کی تکلیف کا احساس ہوا تو وہ 2-3 قدم آگے بڑھایا۔ کھانڈا اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا، لیکن بات یہاں تک نہ رہی۔ ایک بار پھر خنجر اس کے پہلو سے گزرتا اور دوسری طرف نکل گیا، اور اس بار لوئی کے پیٹ سے آنتوں کا ایک ڈھیر باہر نکل آیا تھا، اور آنتوں کا یہ ڈھیر خون اگلتا ہوا زمین کی طرف لپکا اور تقریباً 12 انچ نیچے جھک گیا۔ لوئی کے پیٹ سے باہر نکلتی ہوئی آنتیں نیچے جھول رہی تھی۔ کھانڈا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے اندھوں کی طرح خلا میں ہاتھ پاؤں مارے اور پھر اس نے اپنی آنتوں کو سمیٹ لیا۔ آنتوں کا ڈھیر اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ لوئی نے وحشیانہ انداز میں دانت کچکچا کر اس ڈھیر کو سمیٹا اور کھلے ہوئے زخم سے ان آنتوں کو اندر ٹھونسنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ صرف چند ٹکڑے تھے جو باہر جھانک رہے تھے۔ آس پاس کا حصہ بری طرح خون آلود ہو گیا تھا۔ خون دھاروں کی شکل میں لوئی کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پھر کھانڈا اٹھا لیا۔ اس بار وہ پاگلوں کی طرح کھانڈا لیے شیران پر ٹوٹا تھا، اور در حقیقت یہ اس کا پہلا وار تھا جو شیران کو خطرناک محسوس ہوا تھا۔ اگر ذرا سی چوک بھی ہو جاتی تو لوئی بھی ناکام نہ رہتا، جبکہ شیران تو اپنا کام بھی کر چکا تھا۔ کھانڈا شیران کے شانے اور گردن کے درمیانی حصے سے نکل گیا، اور یہ بدبختی تھی لوئی کی کہ ذرا سا وار چوک گیا، ورنہ وہ بھی دل میں حسرت نہ مرتا کہ اس کا مد مقابل اس پر حاوی رہا۔ شیران کے لیے اب لوئی کو طرح دینا ممکن نہیں تھا، چنانچہ کھانڈے کے اس وار سے بچتے اس نے خنجر کا ایک اور وار لوئی کے بغل کے نیچے کیا، اور اس کے فوراً بعد ہی دوسرا وار اس کے شانے پر۔ شانے کی انڈی خنجر کے دھار سے ٹکراتی ہوئی اپنی جگہ جھول گئی۔ شاید کوئی جوڑ کٹ گیا تھا، لیکن اب کھانڈا لوئی کے ہاتھ میں نہ رہ سکا۔ اپنے کٹے ہوئے بازو کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا تو زخم سے آنتیں پھر باہر نکل آئی۔ اب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے ادھر ادھر ڈول رہا تھا، اور اس کی گردن بے بسی سے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ ایک ہاتھ باقی رہ گیا تھا، اس سے نہ وہ اپنی آنتوں کو سنبھال سکتا تھا اور نہ لٹکے ہوئے بازو کو۔ چنانچہ اس نے یہ ہاتھ زمین پر لٹکا دیا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دوزانوں بیٹھ کر اس نے ایک نگاہ آسمان کی طرف کی، پھر گردن اٹھا کر ادھر دیکھا، اور پھر اس کی آنکھیں شیران پر جم گئی۔ شیران مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لوئی کی آنکھوں کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ تب وہ آہستہ سے بولا، سدھاشی نے مجھے ایسی گالی دی تھی لوئی کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ صرف کوئی ایسی بات کہہ کر نکل گئی ہوتی مجھ سے جس سے میری مردہ ماں اور باپ پر حرف نہ آتا، تو شاید میں تیرے لیے اس سے کنارہ کش ہو جاتا۔ تو اچھا انسان ہے، اچھا دوست تھا، مجھے تیری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، لیکن میں اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ لوئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے شیران کو گھور رہا تھا۔ شیران نے خنجر ایک طرف پھینک دیا، پھر آگے بڑھ کر لوئی کے کھانڈے کو ٹھوکر ماری۔ کھانڈا دور جا گرا تھا۔ مجبوری تھی میرے دوست، مجھے بتا اب میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اتنا جذباتی نہ ہوتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ لوئی نے کوئی جواب نہ دیا تو شیران اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ مجھے جواب دے لوئی، جواب دے مجھے، اس نے لوئی کے سالم شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور لوئی ایک جانب لڑک گیا۔ شیران حیران رہ گیا تھا، لوئی زندہ نہیں تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس نے خاموشی سے جان دے دی۔ اوہ اوہ اوہ، شیران نے اپنی مٹھی کھلی ہتھیلی پر مارتے ہوئے کہا، مر گیا، مر گیا، مگر کیا کروں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تجھے سداشی کے پاس پہنچا دوں۔ اس نے لوئی کے ماتھے کی سبز پٹی چھو کر دیکھی، اور پھر اس کے بازو کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چٹانی دیوار کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے سہارا لے کر اپنے ایک پاؤں سے لوئی کے وزنی بدن کو نیچے وادی میں دھکیل دیا، جہاں تند و تیز دریا اس روانی سے بہہ رہا تھا۔ خون کے دھبے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے، اور ماحول میں سناٹے کی چیخیں گونج رہی تھی۔ شیران پہاڑی کی گہرائیوں میں جھانکنے لگا۔ لوئی کا وزنی بدن کٹے ہوئے شیطان کی مانند تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ دریا کنارے بھی اتنے گہرے تھے کہ لوئی پانی میں غروب ہو گیا۔ شیران نیچے جھانکتا رہا، لیکن لوئی پھر سطح پر نہیں ابھرا تھا۔ کئی منٹ تک شیران اس طرح جھکا رہا، پھر گہری سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ اگر مجھے کبھی ان لوگوں پر غور کرنے کی ضرورت پیش آئی جو میرے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے، تو شاید ان میں واحد شخص تو ہوگا جس کی موت پر مجھے افسوس ہوگا۔ لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے مجبور تھا،
میرے اور تیرے راستے الگ ہو گئے تھے اور میں جو راستہ منتخب کر لیتا ہوں اس پر کسی دوسرے کو چلنے کی اجازت نہیں دیتا۔